میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں، آخری مرحلے پہ میں قرآن کا پیغام دیتا ہوں، بس وہ پیغام دے کے انشاءاللہ ہمارے محترم ہیں، میں اپنے استاذ مانتا ہوں۔ میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں میں شہرت ہوں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں میں شہرت ہوں، نبوت ہوں امامت ہوں، خلافت ہوں شریعت ہوں، طریقت ہوں بصیرت ہوں، فضیلت ہوں شفاعت ہوں، فصاحت ہوں بلاغت ہوں، علامت ہوں حقیقت ہوں، خداوند دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، امین اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں۔ حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو، حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو۔ میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو، میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو۔ میرے لفظوں کے ندرت کو سخنور پا نہیں سکتے، قیامت تک کوئی بھی ثانی لا نہیں سکتے، اور میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے۔ میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ مصیبت میں تمہاری ہر پریشانی کا حل میں ہوں، تمہاری نیکیوں کا حشر میں نعم البدل میں ہوں۔ حفاظت خود میری فرماتا ہے اے اللہ، حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو۔ اور تلاوت کے لیے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے، میرا پڑھنا عبادت ہے، میرا سننا عبادت ہے۔ میری توقیر کو سمجھو، میری عزت کو سمجھو، میرے ہر حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہے دیوانوں۔ میں انسانوں کے دل میں ہوں، فرشتوں کی زباں پہ ہوں، زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسماں پہ ہوں، زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسماں پہ ہوں۔ میں انسانوں کے دل پہ ہوں، زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسماں پہ ہوں۔ سکون قلب خوشحالی مسرت مجھ سے ملتی ہے، اگر جنت کی خواہش ہے تو جنت مجھ سے ملتی ہے۔ مٹایا ہے زمانے سے جہالت کو گناہوں کو، اجالے میں نے بخشے ہیں سبھی تاریک راہوں کو۔ میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے۔ میں ہدایت کا سمندر ہوں، فضیلت کا میں دریا ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ حضرات سامعین، وہ سیرت پاک کہ جس کے گل و نازنین میں ایک زمانے سے ہزاروں افراد عقیدت و محبت کے ہار ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی آپ حضرات کی پیشانیاں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں۔ رات کے اس آخری پہر میں فجر کا وقت قریب ہے، اور آپ کے اس گاؤں کی ایک عظیم شخصیت جن کو صوفی باصفا نمونہ اسلاف کے طور طریق پر چلنے والی شخصیت میری مراد جناب حضرت مولانا شاد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا کہ آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے۔ اور اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ، حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کی باری آئی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے
میں وہ ایک مشت غبار ہوں، میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میں چمن میں اسی جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی، ہمیں بھی عطا ہو ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ آپ کا جلسہ توقع سے زیادہ کامیاب ہوا، شاعروں نے شاعری پڑھی ہے اور حق ادا کر دیا ہے، مقرر آئے تقریر پیش کیا، تقریر کا حق ادا ہو گیا۔ یہ جتنے بھی شعراء آپ کے اس جلسے میں آئے سب ہمارے دوست ہیں، دوسری جگہ انہوں نے شاعری پڑھی ہے اور اتنی داد نہیں ملی جو آج کے اس جلسے میں ان کو داد ملی ہے۔ میں راز کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آخر یہ جلسہ اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ ایک لائن میں آپ کے پاس اس کا جواب آئے گا، ایک لائن میں۔ پہلا سوال، یہ جلسہ آج کا اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ جن شاعروں نے دوسری جگہ اتنا نام نہیں کمایا، چھوڑ دی، جن شاعروں نے دوسری جگہ اتنا نام نہیں کمایا وہ ہمارے جلسے میں آ کر کے اتنے نامور کیسے ہو گئے؟ ایک لائن میں جواب آئے گا۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ آپ نے جلسے کو نکال دیا ہے، صرف دعا پر جلسہ مکمل ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جائزہ لے رہا ہوں سوال سے۔ میرا پہلا سوال ہے، اس دنیا کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اس دنیا کی حکومت کس کے لیے ہے؟ قرآن کے حوالے سے میرا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اس دنیا کی عزت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان میں ہمارا نام ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نام نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت کم وقت میں دیکھتا ہوں آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے کہ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں یا تھک چکے ہیں، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے یا دعا پر آمین کہہ کر اپنی دعا کو قبول کرائیں گے۔ میرا تیسرا اور آخری سوال، علم اور مال میں فرق کیا ہے؟ ہمارا بچہ علم میں آگے ہو تو دنیا اسے پیچھے کرے گی، یا مال میں آگے ہو دنیا اسے پیچھے نہیں کرے گی؟ بہت مختصر وقت میں یہ تین جائزے آپ کے سامنے آئے، آپ کو کم وقت ملا، وقت ملتا تو آپ ضرور جواب دیتے۔ میں جواب کو مکمل کر کے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیغام کا زیادہ وقت نہیں ہے، مشکل سے 2-3 پیغام کا وقت باقی رہ گیا ہے، 20 سے 25 منٹ کا وقت آپ کا خرچ ہوگا، دعا پر یہ جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ میں راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا جلسہ اس سرزمین میں اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ آج گھر گھر جا کر دیکھیے، عید کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی جلسے کی خبر ہوئی پورے گاؤں میں عید کی لہر دوڑ گئی، اور آپ نے اس سے پہلے بھی جلسہ کیا تھا،
اس ٹولے میں وہ جلسہ بھی ہوا تھا لیکن وہ 1/4 بھی کامیاب نہیں ہوا، یہ 100% کامیاب ہو گیا۔ 1962 کا جلسہ اگر بہت تاریخی جلسہ تھا تو یہ جلسہ اس سے بھی کم نہیں ہے۔ میں راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جلسہ کیوں کامیاب ہوا؟ اس عیدگاہ کی برکت سے۔ یہ کل تک آباد نہیں تھی، آج اس جلسے سے آباد ہوئی، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ اس عیدگاہ کو آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمیشہ یہ جلسہ اسی عیدگاہ میں ہوگا، انشاءاللہ ہر سال ہوگا، اسی سرزمین میں ہوگا۔ یہ آج جو آپ کو طاقت مل رہی ہے، اس عیدگاہ کی طاقت سے آپ کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے۔ میرا سوال تھا، بڑی تیزی کے ساتھ میں اس جواب کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا سوال تھا، اس دنیا کی حکومت کس کے لیے ہے؟ قرآن کے حوالے سے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی حکومت کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس جسم ہو۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس دنیا کی عزت کن لوگوں کے لیے؟ صرف 5 آدمیوں کے لیے۔ بادشاہ جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کی عزت ہے۔ اپنی پونجی سے تجارت کرنے والا آدمی، اس کے لیے اس دنیا کی عزت ہے۔ خوبصورت آدمی، اس کے لیے اس دنیا کی عزت ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار آئے غلام بن کر، صورت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیے گئے، 90 سال تک حکومت کیا۔ چوتھی عزت اس دنیا میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ علم والے کے لیے ہے۔ اور 5ویں عزت اس دنیا میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہنر والے کے لیے ہے۔ اگر 5 میں آپ کا نام نہیں آتا ہے تو آپ الحمدللہ مت پڑھیے گا، انا للہ پڑھیے۔ آپ کے حصے میں ذلت ہے، غلامی ہے، آزادی اور عزت نہیں ہے۔ میں سنانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے ساحل پر کشتی کو پہنچا رہا ہوں کہ علم اور مال میں فرق کیا ہے۔ حضرت علی کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ کس میں آگے ہو؟ علم کے آگے، علم کے پیچھے جائے یا مال کے پیچھے جائے؟ بہت کم وقت میں آپ کو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مال جب آتا ہے تو حسد بڑھتا ہے، دشمنی کرنے والے بڑھتے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو دوستی کرنے والے بڑھتے ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ علم محبت کو بڑھاتا ہے اور مال دشمنی کو بڑھاتا ہے۔ چھوڑ دے۔ دوسری بات، دوسرا فرق، مال کے ساتھ، مال وقت کے ساتھ مال کی قیمت گھٹتی ہے اور وقت کے ساتھ علم کی قیمت بڑھتی ہے۔ علم قیمت کو بڑھاتا ہے، مال قیمت کو گھٹاتا ہے۔ دوسرا فرق۔ تیسرے فرق کو بہت دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے فرق کو دھیان میں رکھیے، مال پر چوری کا خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن علم خراٹا لیتا ہے، کوئی چوری کا خطرہ نہیں۔ 5ویں فرق کو دھیان میں رکھیے، آپ کے پاس مال ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کتاب خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو مال قدموں میں آ کر کے گرے گا۔ 5ویں فرق کو دھیان میں رکھیے، ہٹا دو۔ 5ویں فرق کو دھیان میں رکھیے، جب مال بڑھتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ مال بڑھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے، تواضع کرتا ہے۔ ادب سے اللہ سر بلند فرماتا ہے، تکبر سے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ آخری فرق بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بچے کو کس کے آگے، کس کے پیچھے کرنا ہے، علم یا مال کے پیچھے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری فرق، اللہ کے یہاں علم والے سے صرف ایک سوال ہوگا، مال والے سے 2 سوال۔ اگر ایک سوال کا جواب علم والے نے دیا، بیڑا پار۔ مال والے نے ایک سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مال والے سے 2 سوال، علم والے سے 1 سوال۔ علم والے سے سوال ہوگا، تم نے علم پر کیا عمل کیا، اس نے بتا دیا، وہ قبول ہو گیا، بیڑا پار۔ مال والے سے 2 سوال، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر مال کے پیچھے بھیجیں گے بچے کو تو وہ اس کو دنیا پیچھے کر دے گی۔ اگر آپ اپنے بچے کو علم کے پیچھے بھیجیں گے، دنیا کبھی پیچھے نہیں کر سکتی۔ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا
کھیت نہ سینچا وہ کیسا کسان اپنی خودی پہچان رے تو او غافل انسان جس کی اونچی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا جس کی اونچی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا جس کی ہوائیں تند نہیں ہے وہ کیسا طوفان اپنی خودی پہچان رے تو او غافل انسان۔ ماں بہنوں کے حوالے سے بہت کم وقت میں آپ کا 2-3 منٹ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بہنوں کے حوالے سے بہت مختصر سا پیغام آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دھیان دیجئے گا، ایک ایک جملے پر دھیان دیجئے گا۔ حدیث کے حوالے سے قبولیت کی گھڑی میں آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ ایسے وقت میں آپ پیغام سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جس وقت ساری دنیا سوتی ہے اس وقت آپ جاگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے نصیب کو چمکا دے۔ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ 3 لائن میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بے پردگی بڑھے گی تو بیماری جنم لے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مہنگائی پر کسی سرکار کا کنٹرول نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب زنا عام ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی، زنا ختم ہوگا مہنگائی ختم ہوگی، زنا بڑھے گا مہنگائی بڑھے گی۔ تیسرے جملے کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، ماں بہنوں کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب آسمان سے بھی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، زمین سے بھی آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ ناجائز بچے جب پیدا ہوں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آسمان سے بھی زمین سے بھی آئے گا۔ پردے کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے دشمن کا پردے پر 5 اعتراض ہوتا ہے۔ جب عورت پردے میں ہوگی تو بیمار پڑ جائے گی، دشمن کا پہلا اعتراض۔ جب عورت پردے میں ہوگی تو بزدل ہوگی، بہادر نہیں ہوگی، دوسرا اعتراض۔ جب عورت پردے میں ہوگی تو مرد پر شک کرے گی، یہ تیسرا اعتراض۔ جب عورت پردے میں ہوگی تو مجلس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ جب مجلس میں عورت بے پردہ ہوگی تو مجلس کا رنگ جم جائے گا، دشمن کا چوتھا اعتراض۔ 5واں اعتراض، جب عورت پردے میں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی۔ تاریخ کے حوالے سے، علی گڑھ کے حوالے سے میں 2 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پردے کو زندہ کیجئے، اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا سر سید احمد خان نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس وقت یوپی کا جو گورنر تھا وہ انگریز تھا، مبارکبادی دینے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر کے آیا۔ انگریز گورنر ہے، عیسائی ہے، بیوی عیسائی ہے، کن کو مبارکبادی دینے کے لیے یہ دونوں آ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان کو مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ فکر مت کیجئے، دھیان سے سنیے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ سر سید احمد خان کو انگریز عیسائی گورنر مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ نے اسکول کھولا، یونیورسٹی کھولی، اس کے لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ جب انگریز واپس ہونے لگا تو اس کی بیوی عیسائی نے کہا سر سید احمد خان سے کہ میں اب آپ کی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ انگریز کی بیوی عیسائی عورت نے کہا ہے سر سید احمد خان سے کہ آپ کی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سر سید احمد خان نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تو عیسائی ہے، بے پردہ ہے، اور میری بہو پردے والی عورت ہے۔ اسلام میں عیسائی بے پردہ عورت کی ملاقات ایک مسلمان عورت سے جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ سید ممتاز علی نے ایک مسودہ پیش کیا کہ جب عورت پردے میں ہوگی تو ترقی نہیں کرے گی، جب پردے سے باہر جائے گی تو ترقی کرے گی۔ سر سید احمد خان کا تیور بگڑ گیا، مارے غصے کے لال اور پیلے ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہماری حکومت چلی گئی،
ہماری تہذیب مٹ گئی. تم کیا چاہتے ہو کہ ہماری عورت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ نامحرموں کے سامنے جاتی ہیں عورتیں، جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں، دکھاتی ہے عورتیں. روزہ نماز کرنے کی، روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی. بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی. تاریخ کے آئینے میں ماں بہنوں کے حوالے سے 2 لائن کا نمونہ آپ کے سامنے 1 منٹ میں آ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے سینے میں دل ہے، کوئی پتھر کی سل نہیں ہے. آج کے بعد آپ نصیحت پکڑیں گے، انشاءاللہ نافرمان نہیں ہوں گے. تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ تاریخ کے حوالے سے 1 لائن میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں. تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ مرد کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 700 سال کے بعد، 700 سال کے بعد دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کیا. اس حملے کو تاتاری حملہ کہا جاتا ہے. تاتاری دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کیا، 3 کروڑ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا اور 3 کروڑ مسلمانوں کی بیویوں کو قیدی بنا لیا، ماں بیٹی کو قیدی بنا لیا. مسلمانوں کو شکست دے دیا. مسلمان شہید ہو گئے، اپنے دشمن کو شکست نہیں دے سکے. جوانوں نے اپنی طاقت لگا دی، شکست کھا گئے، شہید ہو گئے. شکست کس نے دیا؟ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جن عورتوں کو دشمن نے قیدی بنا کر کے گھر میں رکھ لیا تھا، وہ مسلمان عورت تھی اور تعلیم یافتہ تھی. انہوں نے اسلام کی تعلیم کو گھر میں عام کرنا شروع کیا. بچے بھی تعلیم سے روشناس ہو گئے اور جو قتل کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. بتائیے تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ مائیں کہ گھر کی دیواروں کی زینت، وہ مائیں کہ گھر کی دیواروں کی زینت، یہ مائیں کہ بازاروں کی زینت، وہ مائیں کہ مسجد میں بھی نہ جائیں، یہ مائیں ہیں کہ پوجیں خانقاہیں. بھلا بیٹے وہ کب مسجد کو جائیں، بھلا بیٹے وہ کب مسجد کو جائیں، کہ ہونا معقول جن کی ایسی مائیں، کہ ہونا معقول جن کی ایسی مائیں. ماں بہنوں کے حوالے سے بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے یوں ہی محبت میں گزر گیا اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. بہت مختصر وقت میں دوسرے پیغام کو میں شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ استقبال کیجئے ہاتھ اٹھا کر کے، انشاءاللہ اسے قبول کرنا ہے. ہم مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہیں. یہ بھائی کا رشتہ کیسے نبھے گا؟ 5 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا دیا. 5 کام صرف آپ کو کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام بہت سنجیدگی آپ نے اخیر وقت میں جلسے میں پیدا کی ہے. اللہ ہم سب کے دل کو سنجیدہ فرمائے اور دل کی ساری مراد پوری فرمائے. 5 کام آپ کو کرنے پڑیں گے. پہلا کام، دوسرے مسلمان سے محبت کیجئے. لائن بلائن سنانے جا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لائن بلائن سنانے کے لیے جا رہا ہوں. پہلا کام، دوسرے مسلمان سے محبت کیجئے. دوسرا کام، دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کیجئے. آپ کی جان کی حفاظت ہوگی.
تیسرا کام، دوسرے مسلمان کی مال کی حفاظت کیجئے، آپ کے مال کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ چوتھا کام، دوسرا مسلمان اگر پریشانی میں ہو تو آپ اس مسلمان کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ پانچواں کام، اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے آپ معاف کیجئے، آسمان والا آپ کو معاف کر دے گا۔ بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایک کتاب ہے وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ ایک پنڈت نے کتاب لکھی ہے، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ واہ صاحب عجیب بات ہے، مدرسے میں سنسکرت کتاب پڑھائی جا رہی ہے، مدرسے والے پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسلمان علم کے دوست ہیں، علم کے دشمن نہیں ہے، جہاں بھی مل جائے وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے کلیلہ دمنہ، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، پنڈت نے لکھی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ابن المقفع نے، عرب کے رہنے والے نے۔ ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے نمونے کو میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بھائی بھائی مل کر کے ہم زندگی گزاریں گے تو آپ نصیحت پکڑیے، ورنہ ٹھوکر کھانا مقدر بن جائے گا۔ چھوٹی سی مثال، پیاری مثال، 3 جانور تھے جنگل میں، ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ تھا۔ تینوں دوست تھے، ایک ساتھ مار کر کے شکار لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانوروں کو شکار کیا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا۔ تو شیر نے چیتے سے کہا کہ بانٹو اور بانٹ کر کے کھاؤ۔ کہا کہ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، یہ جو ہرن ہے میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، یہ ہرن بیچ کا ہے، میں کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، آپ گدھا کھا لیں۔ زور سے تماچا کھینچ کر کے مارا کہ سب سے بڑا الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا اور گدھا میں ہی ہوں، کہ میرے حصے میں گدھا ہے، میں اس تقسیم کو نہیں مانتا۔ شیر نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو۔ کیسے بانٹتے ہو؟ کہا کہ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ ناشتے میں کھا لینا، یہ جو ہرن ہے یہ آپ دوپہر میں کھا لینا، یہ جو گدھا ہے یہ آپ رات میں کھا لینا۔ کہا کہ اچھا سب میرے لیے؟ کہا کہ حضور آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ واہ صاحب، کس مدرسے سے ٹریننگ لے کر کے آئے ہو، کس اسکول سے ٹریننگ لائے، کتنا شاندار بٹوارا کر دیا۔ کہا کہ حضور کسی مدرسے سے میں نے ٹریننگ نہیں لیا ہے، اس ایک تماچے نے مجھے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ اٹھ از سر نو، اٹھ از سر نو، دہر کے حالات بدل ڈال، حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، دن رات بدل ڈال۔ جس در سے اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، ضرورت ہے جہاں کو، آقائی و خدمت کے خطابات بدل ڈال، خطابات بدل ڈال۔ کیا ظلم مسلمان ہو، کیا ظلم مسلمان ہو، مسلمان کا دشمن، ارباب ہوسکار کی عادات بدل ڈال، عادات بدل ڈال۔ بچوں کے حوالے سے بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے مشکل سے 2 منٹ میں آ رہا ہے۔ آپ بھی سوچیں گے یہ 2-3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا پنکچر کر دیں گے۔ بہت کم وقت میں، بہت مختصر وقت میں، بہت اخیر وقت میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں۔ بچوں کے حوالے سے بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے بچوں کو کامیاب کرنا ہے تو 5 کام کرنے پڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیئے، لیکن غلطی سے وہ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے، بال بچے نہیں ہیں۔ اچھا اٹھا دیے ہیں تو وعدہ کر لیجئے کہ جب بھی شادی ہوگی بال بچے ہوں گے 5 کام کریں گے، آپ کے بچے کو اللہ کامیاب کر دے گا، دل کا نور، آنکھوں کا سرور بنا دے گا، اس دنیا میں بھی چمکا دے گا، اس دنیا میں بھی چمکا دے گا۔ 5 کام صرف کرنا ہے آپ کو، صرف 5 کام۔ پہلا کام، پہلا کام، ماں جس وقت شادی کرے تو بچے کے لیے ایسا باپ تلاش کرے جو نیک ہو۔ جب باپ نیک ہوگا تو بچہ نیک ہوگا۔ جس وقت باپ شادی کرے تو اس وقت بچے کے لیے ایسی ماں کو تلاش کرے جو نیک ہو، اس کی گود میں پلنے والا بچہ نیک ہوگا۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، اپنے بچے سے نفرت مت کیجئے، محبت کیجئے، دعا دیجئے، بد دعا مت دیجئے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام، حرام لقمہ
آپ کے حلق کے نیچے نہ آئے، بچے کے حلق کے نیچے نہ جائے، اللہ کے رسول کی ضمانت ہے بچے کی مقدر کو اللہ چمکا دے گا۔ چوتھی بات کا دھیان رکھیے گا کہ بچے کی تعلیم پر دھیان دیجئے، پیٹ میں پتھر باندھ کر، روکھا سوکھا کھا کر اوقات کو بچے کی تعلیم پر لگا دیجئے۔ بنانا اللہ کا کام ہے۔ آخری کام جو آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کا نام اچھا رکھیے تو بچہ اچھا ہوگا، بچے کا نام الٹا سیدھا ہوگا تو بچہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نام جمرہ ہے۔ جمرہ کے معنی آتے ہیں آگ کا انگارہ۔ پوچھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ شہاب کے معنی آتے ہیں آگ کا شعلہ۔ کہا کہ تیرا خاندان کیا ہے؟ تو کہا میرے خاندان کا نام حرقہ ہے۔ حرقہ کہتے ہیں آگ کی لپٹ کو۔ کہا کہ تیرا محلہ کہاں ہے؟ کہا ذات لظا۔ ذات لظا کہتے ہیں آگ کے انگارے کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ جلدی سے گھر پہنچو، تمہارا گھر جل کر کے راکھ ہو چکا ہے۔ نام اچھا ہوگا تو کام اچھا ہوگا، اگر نام الٹا سیدھا ہوگا تو کام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نام پر دھیان دیجئے، نام پر دھیان دیجئے۔ رنکو، پنکو، ڈبلا، ببلی، یہ آدمی کا بچہ ہے کہ یہ کتے کا بچہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نام ڈھنگ کا رکھیے، بچہ ڈھنگ کا ہوگا۔ نام اچھا رکھیے۔ ایک خاتون مشرقی رسالہ نکلتا ہے، وہ آج بھی نکلتا ہے، اس میں نام کے حوالے سے ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کی بیوی نے بریانی بنائی بہت شاندار، تو اس نے اپنی بیوی کا نام بدل کر کے رکھ دیا بریانی۔ اب بیوی نے دیکھا کہ میرا نام تو زیب النساء تھا، اس نے محبت میں میرا نام بدل دیا ہے، بریانی کہہ دیا۔ بریانی بغیر گھی کے نہیں بنتی، شوہر کا نام گھی رکھ دیا۔ یہ اسے بریانی کہے، وہ اسے گھی کہے۔ اب نام کی ترقی ہو رہی ہے، جیسے کہ یوپی میں نام کی ترقی ہو رہی ہے۔ الہ آباد بدلا جا رہا ہے، بنارس بدلا جا رہا ہے، اور دھوتی رومال رکھا جا رہا ہے۔ یہ نام بدلنے کا حیضہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے گھر میں 2 بیل تھے، کسان تھا۔ ایک بیل کا نام مہمان رکھا اور دوسرے بیل کا نام لاٹھی رکھا۔ اس کے گھر میں بلی تھی، چوری سے دودھ پیتی تھی، 9 دو 11 ہو جاتی تھی، اس کا نام چور رکھ دیا۔ کسان تھا، دونوں بیل لے کر کے کھیت پر پہنچا، ابھی چاس کیا تھا، سمار باقی، سمار کر لیا تھا، چونکی باقی تھی، اس کا مہمان آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ کام چھوڑوں گا، مہمان کے ساتھ جاؤں گا، پھر کام کو سمیٹنے کے لیے آنا پڑے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ مہمان کو آگے بھیج دیتے ہیں، اب پیچھے سے کام سمیٹ کر کے آ جائے۔ تو کیا کہتا ہے کہ تم آگے گھر چلو، گھر میں بریانی ہوگی۔ مہمان تو باسی بھات چھوڑ کر کے آیا تھا، بریانی کا نام سن کر کے منہ میں پانی آ گیا۔ ابھی تو 40 کی رفتار سے آ رہا تھا، بریانی کا نام سن کر کے 80 کی رفتار سے 9 دو 11 ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم آگے گھر چلو، میری بیوی گھر میں ہوگی، یہ مقصد تھا۔ لیکن یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، باسی بھات سے بریانی تک پہنچ گیا۔ جب یہ وہاں گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ابھی کھانا کھاؤ گے یا گھی کا انتظار کرو گے؟ اللہ الصمد، آج قسمت کتنی پیاری ہے کہ بریانی بھی مل رہی ہے اور آگے گھی کا انتظام ہو رہا ہے، گھی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کھانا کھاؤ گے یا میرے شوہر کا انتظار کرو گے، یہ مقصد تھا۔ اور جب کسان اپنے بیل کو گاؤں لے کر کے آتا ہے تو بیل بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے جھٹکا مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے جھٹکا مارتا ہے۔ بیل نے زور سے جھٹکا مارا، ایک بیل ہاتھ سے چھٹک گیا۔ اتفاق سے جو بیل بھاگا تھا وہ لاٹھی نام کر کے تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان کو پکڑو، میں لاٹھی لے کر کے آ رہا۔ اس نے سوچا کہ بریانی تو میں نے کھائی نہیں ہے اور گھی کے انتظار میں اتنی لاٹھی پڑے گی کہ ہڈی پسلی سب ایک ہو جائے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ آگے کے راستے سے کیا بھاگیں گے، پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ پیچھے کے راستے سے جب وہ بھاگا تو اس کے پیچھے ہی بلی بھاگی۔ عورت کی نگاہ اس بلی پر پڑ گئی، اس نے ہاتھ سر پر رکھ کر کے کہا اے چور، تو نے میرے دودھ کا کام تمام کر دیا۔ آس پڑوس کے لوگوں نے سن کر کے سوچا بھاگنے والا یہی چور ہے، گھیر کر کے اتنا مارا ہڈی پسلی سب توڑ کر کے برابر کر۔ اب اس نے کہا کہ جس کو جتنا مارنا ہے مارو، غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہم کو بریانی کھا کر کے چلا جانا چاہیے، گھی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب نام بگڑتا ہے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے، جب نام اچھا ہوتا ہے تو گھر کا سارا کام بن جاتا ہے۔ نام کو سدھاریے، کام سدھر جائے گا۔ وز میں تم ہو نصارا
تو تمدن میں ہنوت یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ آخری پیغام آپ کے نام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور صبح صادق کا وقت ختم بھی ہو گیا ہے۔ یہاں سے فجر کی نماز کی آذان شروع ہونے والی ہے، اور اب وقت وہ نہیں رہا۔ اس اول وقت میں دعا پر اس جلسے کو ہم ختم کر لیں، جو باقی کسر رہ گئی ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی جلسے میں پوری ہو جائے گی۔ اس پیاس کو اگر باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جلسہ اکتوبر میں بڑے پیمانے پر ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ ایک اعلان اور میں آپ کو بتا دوں، بشارت اور خوشخبری ہے کہ بہار کا اجتماع ہمارے دھمداہا حلقے میں ہونے جا رہا ہے، چاہے 1 سال میں ہو، چاہے 2 سال میں ہو، چاہے 3 سال میں ہو۔ ہم لوگ آج کے اس جلسے میں دعا کر دیجئے کہ جو 3 سال میں ہونے والا اجتماع ہو وہ 1 ہی سال میں ہو جائے انشاءاللہ۔ بولیے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سب کے لیے تیار رہیے۔ بالکل آخری پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں بہت کم وقت میں۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 5 احسان ہے، کیسے ادا ہوگا ایک لائن میں سنا کر کے اس جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 5 احسان ہے۔ سب سے پہلا احسان، ہمارے نبی نے بتایا خدا ایک ہے اور ہم اسی خدا کے بندے ہیں، پہلا احسان۔ دوسرا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے انسانوں کا رب ایک ہے، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ علم میں خوف خدا میں کوئی بڑا اور چھوٹا ہو سکتا ہے، ذات اور پات میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا احسان۔ تیسرا احسان ہمارے نبی نے بتایا انسان کی عزت کرو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر تم نے اس کو ذلیل کیا تو یہ ذلت کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کی تم نے عزت کیا یہ کعبے کی عزت کے برابر ہے۔ یہ تیسرا احسان۔ چوتھا احسان ہمارے نبی کا، ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک مسلمان ہو کر کے دین بھی کما سکتا ہے، دنیا بھی کما سکتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے دین کو برباد کرے، دنیا کمائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ چوتھا احسان ہے۔ آخری احسان ہمارے نبی کا کیا ہے میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نبی کے احسان کو ہم کیسے ادا کریں گے ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری احسان ہمارے نبی نے فرمایا مایوس مت ہو، خدا بہت مہربان ہے۔ مایوس مت ہو، خدا بہت مہربان ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا توبہ کرو، چاہے بڑھاپے میں ہو، خدا تانا نہیں مارے گا، گلے لگا لے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیں منزل بتائی، یہ نبی کا احسان ہے۔ اس نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سنت پر جئیں گے، سنت پر مریں گے، نبی کا احسان ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ۔ غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمی آیا،
نبی کی سنت پر جئیں گے، نبی کی سنت پر مریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دنیا کی سرفرازی اور آخرت کے بعد جنت کی سربلندی عطا فرمائے گا۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک لائن کا وعدہ ہے، اس وعدے کو کیجئے، آپ کا جلسہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ آپ فجر کی نماز تو کیا، فجر کی سنت بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جمعہ نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے چوری مکمل پکڑی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ عمر بھر نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کی سنت بھی نہیں چھوٹے گی۔ ایک لائن بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت سن لیجئے، بہت مختصر، دعا ہو رہی ہے، دعا پر ختم ہو رہا ہے یہ جلسہ آپ کا۔ ایک بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھیے یہاں سے جب آپ جائیں گے، اگر آپ کو نیند پریشان کر رہی ہے تو آپ اپنی نماز پڑھ کر کے سو جائیے گا۔ اگر نیند پریشان نہیں کر رہی ہے تو اذان ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے سوئیے گا۔ نماز سے پہلے سونے کی غلطی مت کیجیے گا، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ایک لائن، آپ کو اپنے جلسے کو کامیاب کرنا ہے، عمر بھر کے لیے اس کی برکت اگر زندگی میں چاہتے ہیں تو آپ کو سونا نہیں ہوگا نماز سے پہلے۔ اگر نیند ستا رہی ہے تو اپنی نماز پڑھ کر کے سو جائیے، وقت ہو گیا ہے۔ اگر نیند پریشان نہیں کر رہی ہے تو اذان کا انتظار کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے سونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے جلسے کو عمر بھر کے لیے کامیاب فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر ختمہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا۔ ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ اللہم ارحمنا ورحمہم فإنک خیر الراحمین۔ اللہم ارزقنا ورزقہم فإنک خیر الرازقین۔ اللہم اہد لنا واہد لہم فإنک خیر الہادین۔ اللہم افتح لنا وافتح لہم فإنک خیر الفاتحین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔